اور سینہ ٹھنڈا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ آقا فرماتے ہیں پشت پہ ہاتھ آیا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، پشت پہ یار کا ہاتھ آئے، وہ کسی نے کہا تھا اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ تو پشت پہ خدا کا ہاتھ ہو تو سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ یہاں بھی نقطہ عرض کروں گا، آگے چلیے۔ آقا فرماتے ہیں صرف ہاتھ نہیں رکھا، سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ اور فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ تھا ہر شے کا علم خدا نے میرے سینے میں رکھ دیا۔ جو کچھ آسمان میں تھا میں وہ بھی جان گیا، جو زمین میں تھا میں وہ بھی جان گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت جو ہے نا، یہ بھی مجاز ہے۔ اس کو جلوہ قدرت کہہ لیں، جلوہ قدرت۔ ادھر مقام طور ہے، طور کا پہاڑ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ رب العزت نے طور پر جو تجلی پھینکی تھی وہ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تھی۔ تفسیر اٹھائیں، وہ تجلی طور پہ پھینکی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی طور پہ پڑی، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، توجہ سے سننا۔ ادھر تجلی ہاتھ کی شکل میں ہے، ادھر وہ ایک ذرے کی شکل میں، اور وہ بھی کروڑواں حصہ۔ ادھر طور پہاڑ ہے، ادھر پھول کی پتیوں سے نازک میرے رسول کی پشت ہے۔ ادھر صرف کرن اور تجلی پڑی ہے، ادھر پورا ہاتھ مصطفیٰ کی پشت پہ ہے۔ ادھر پہاڑ کو آگ لگ گئی، ادھر سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ خدا کے لیے سوچئے، جب تجلی خدا کی ہے وہ ہاتھ کی شکل میں ہو یا تجلی کی شکل میں، تو وہاں آگ کیوں لگی، یہاں سینے میں ٹھنڈ کیوں پڑی؟ وہاں بھی تجلی تھی، یہاں بھی تجلی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ وہاں آگ لگ رہی ہے، یہاں سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ سبب کیا تھا؟ سنیو، اپنے عقیدے پر ناز کرو۔ طور کو آگ اس لیے لگی کہ وہ مادہ تھا، جب تجلی پڑی مادے کو آگ لگ گئی۔ محمد نور تھے، نور پہ نور چمکا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس نے دست قدرت میری پشت پہ رکھا، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں تھا وہ بھی جان گیا، جو زمین میں تھا میں وہ بھی جان گیا۔ اب یہ حدیث میں دکھاتا ہوں کہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں آسمان و زمین کی ہر شے میں جان گیا، یعنی اللہ نے ہر شے کا علم دے دیا۔ یہ میں دکھاتا ہوں، اب دے دیا میں دکھاتا ہوں، واپس لینا تو ثابت کر، میں لاکھ روپے انعام دیتا ہوں۔ ہر شے کا علم یار کو دے دیا، یہ میں ثابت کرتا ہوں، قول رسول۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں ہر شے جان گیا۔ اب واپس لینا تو دکھا، کس روایت میں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس مقام خاص پر جب بازو قدرت میں تھے، جب قرب اپنی حد کمال کو پہنچا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے بات کی، بہت سی باتیں ہوئی، مگر ایک محبت کی بات سناؤں آپ کو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا مجھے میرے یار انت و انا، دیکھ ادھر ادھر، اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے انت و انا، اے میرے حبیب صرف تو ہے اور میں ہوں۔ وما سوا ذالک، میرے سوا جتنی کائنات ہے میری، خلقتہ لاجلک، میرے حبیب میں ہر شے تیرے نام کر رہا ہوں، میں نے ہر شے تیرے نام کر دی، میں ہر شے تیرے لیے پیدا کی، میں نے ہر شے تیرے نام کر دی میرے حبیب۔ اللہ کہہ رہا ہے مقام خاص پہ جب پردے ہٹ چکے ہیں، جب بازو قدرت میں لیا معبود، جلووں میں گم کیا، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب انت و انا وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک، اے میرے حبیب تو ہے اور صرف میں ہوں، باقی جو کچھ ہے ہر شے تجھ پہ تیرے نام کرتا ہوں۔
اب حضور کی محبت دیکھیے، اب دونوں طرف محبت ہے نا. اس نے ہر شے یار کے نام کر دی. اب آقا نے سر جھکایا، عرض کی مولا صدقتا، تو نے سچ کہا، انت و انا، اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں. تو میری بھی بات سن، وما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، تو ہر شے میرے نام کر رہا ہے، میں ہر شے تجھ پہ قربان کر رہا ہوں. توجہ طلب بات، وہ کہہ رہا ہے میں ہر شے تیرے نام کر دی، یہ کہتے ہیں میں نے ہر شے تجھ پہ قربان کر دیا. وہ معراج کی رات بلا کے کہے محبوب ہر شے کا تجھے مالک بنا دیا. وہ کہتے ہیں ہر شے کا مالک بنا دیا، ہر شے تیرے لیے پیدا کی، ہر شے تیرے نام کر دی میرے حبیب. میں ایک بس میں جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں سب بسیں حضور کے غلاموں کی، بسوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، لکھا ہوتا ہے نہیں. تو میری اگلی سیٹ پہ نا ایک بندہ بیٹھا تھا جس کی داڑھی چوتھے بٹن سے بھی پار تھی. کہنے لگا بس مشرک ہو گئی. میں نے کہا بندے تو سنے تھے، یہ بس کیسے مشرک ہو گئی؟ کہنے لگا دیکھو نا جی اللہ نبی وارث لکھا، اللہ تو وارث ہوا، نبی کیسے وارث ہو گئے؟ میں حیران ہوا کہ سفید داڑھی کے ساتھ یہ کس عقیدے کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے. اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ نبی وارث کیوں لکھا؟ میں نے کہا سن، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، مجھے اس کا ذرا ترجمہ سنا دے. کہ لگا پڑھیے. میں نے کہا اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی کتاب زبور میں، یہ بھی اللہ کی کتاب، اللہ فرماتا ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے اپنی کتاب زبور میں یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ یہ میری پوری زمین میرے ولیوں کی وراثت ہے، میری پوری زمین کے وارث میرے ولی ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کہا نادان عیا کر، وہ رب ہو کر کہے ولی میری پوری زمین کے وارث ہیں اور تو امتی ہو کر نبی کو ایک بس کا وارث نہیں سمجھتا. لعنت ہے تیرے عقیدے پر. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ہر شے تیرے نام کر دی، ہر شے تیرے نام کر دی. امام الانبیاء کے غلام ہر شے کا حضور کو مالک بنا دیا. اب آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. بعض نادان لوگ ہم پہ یہ فکر کستے ہیں کہ یہ جی حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں، امام الانبیاء کو خدا سے ملا دیتے. میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ میں نے کہا یہ واقعہ معراج پڑھ، اسرا بعبدہ، اس کا معنی پڑھ. وہ ہم نہیں ملاتے مصطفیٰ کو، معراج کی رات وہ خود بلا کے ملتا ہے، ہم نہیں ملاتے. تو کہتے ہیں کہ حضور کو خدا کا شریک بنا دیتے، بڑھا بڑھا کے خدا کا شریک بنا دیتے. میں نے کہا بدبخت ہم کوئی حضور کے گستاخ ہے کہ شریک بنا. ہم حضور کو اللہ کی عزت کی قسم خدا کا شریک نہیں مانتے. کیوں؟ شریک کہنے سے شان گھٹتی ہے حضور کی. ہم امام الانبیاء کو خدا کا شریک نہیں حبیب مانتے ہیں. سننا، شریک کہنے سے حضور کی شان گھٹتی ہے. ہم حبیب مانتے ہیں اہل سنت. کیوں؟ شریک اور حبیب میں فرق یہ کہ شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. شریک کو شریک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، شراکت ہوتی ہے اس کی، اور شراکت سے پتا ہے کہ کچھ مال اس کا ہے جس کا یہ مالک. شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں اور ختم کر رہا ہوں. شریک اور حبیب کا فرق. آپ کسی بندے کو شریک کر لیں اپنے کاروبار میں، مثلا آپ نے کوئی برتنوں کی دکان بنا لی، چائنا کے برتن رکھ لیے، آدھے پیسے اس نے لگائے آدھے آپ نے. بیٹھا دکان پہ، آپ گئے ایک دن، آپ کہتے ہیں بھئی میں یہ برتن توڑنے لگا ہوں. وہ کہے گا عقل کا علاج کراؤ، یہ بیچنے کے لیے رکھے، توڑنے کے لیے تو نہیں رکھے. اگر توڑنے کا شوق ہے تو اپنا حصہ الگ کر لو، کیونکہ تو آدھے کا مالک ہے، سارے کا تو نہیں. تو جو شریک ہوتا ہے نا وہ ایک برتن بھی نہیں توڑنے دیتا.
مگر حبیب کی شان یہ ہے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، عرض کی مولا توڑنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے میرے یار ٹکڑے کر کے رکھ دے، تو شریک نہیں حبیب ہے۔ شریک ایک برتن نہیں توڑنے دیتا، حبیب چاند کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ آواز آتی ہے محبوب کر دے، تو شریک نہیں حبیب ہے۔ عرض کرتے مولا تو نے سورج ڈبو دیا، میں علی کی نماز کے لیے پلٹانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے میرے حبیب پلٹا کے رکھ دے، تو شریک نہیں حبیب ہے۔ مولا تو نے بے جان پتھر بنائے، میں بلا کے کلمے پڑھانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے محبوب مرضی ہے درود پڑھا، مرضی ہے کلمہ پڑھا، تو شریک نہیں تو حبیب ہے۔ کیونکہ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ سکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے، قلم ہے عبلہ باں اور مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، تمام عمر کہا اور مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی، پہلی بار پاڑیاں والا حاضر ہو کے آپ حضرات کا عظیم شان اجتماع دیکھ کے، علماء ان بھائیوں کے چہرے دیکھ، سارے نوجوان ہیں میلاد کمیٹی کی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ نے آپ کو ایسے نوجوان عطا کر رکھے، اللہ پاک ان کی جوانیوں کو ببرکت بنائے، جو بزرگ ان کی سرپرستی فرما رہے، اللہ رب العزت سب کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور پوری زندگی حضور اپنی نوکری کے لیے پسند کر لیں، اپنے دین کی چاکری کی توفیق سے اللہ نوازے۔ اب یہ آخری پیغام ہے کہ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، آپ اسی طرح تشریف رکھیں گے۔ ابھی آپ نے مصب حق اہل سنت و جماعت کے حسین سفیر کو سماعت فرمایا، ترجمان اہل سنت پیر طریقت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد عمر فیاض قادری صاحب دامت برکات القدسیہ کو بڑی محبت سے آپ نے بڑی عقیدت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے سماعت کیا ہے۔ میں قبلہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ احباب تشریف رکھیں۔ الحمدللہ جناب ابھی محمد عظمت صابری صاحب دربار عالیہ کلش شریف کے خوبصورت حسین درباری شناخان ہمارے درمیان تشریف فرما چکے ہیں، اور عالم اسلام کے عظیم شناخان جناب الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درویش کا آنا کیسا تھا، درویش کا جانا کیسا ہے۔ شروع میں جب اوائل میں گفتگو تھی تو اب آپ بول رہے تھے، اور جب اختتام پذیر ہوا تو یقین مانی ابھی تک پیاس باقی ہے، یہ پیاس باقی ہے۔ میں ان کو دیوانوں کو کیسے روکوں؟ میں نے تو ان سے نہیں کہا نا کہ آپ آ کے مصافحہ کریں، لیکن اگر آپ تشریف رکھیں تو بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیے گا، بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو درائم کی